میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ قیامت کے روز کچھ ایسے افراد بھی ہوں گے جن کو میری زیارت سے محروم رکھا جائے گا۔ عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کون ایسا بدبخت ہوگا جس کو آپ کی زیارت سے محروم رکھا جائے گا؟ یہ ایک میری بات توجہ سے سن لینا، صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے یہ اتنی بڑی سزا ہوتی تھی کہ کسی کی طرف سے سرکار اپنا رخ انور پھیر لے۔ ان کے لیے موت سے بھی زیادہ یہ بڑی سزا تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ وہ بڑا پریشان ہو گئے۔ پھر آگے تشریف لے گئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے بھی رخ انور پھیر لیا۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگے، بھائی سرکار نے رخ انور پھیرا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور پھیرا ہے۔ دیکھو یہ بات میں لائیو بتلا رہا ہوں، لائیو سے مراد ہے جو سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور آج ہم سرکار کے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، گلے میں چینیں بھی پہنی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں بھی پہنی ہوئی ہیں، اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ میں نے کہا کرونا کا جھٹکا تو برداشت نہ کر سکا، کمروں میں داخل ہو گیا، اور جب یہ زمین لپیٹ دی جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج بے نور ہو جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا پسینہ کس کو آتا ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، روزہ ہم نہیں رکھتے، گناہوں کی اوپر دلیر ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ نہ جائے گا۔ یہ آج ہماری سوچ بن چکی ہے۔ آؤ دیکھو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیا۔ انہوں نے فوری طور پر انگوٹھی کو اتارا اور نیچے پھینک دیا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانے لگ پڑے اور ان کی طرف اپنا رخ انور فرما دیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو صحابہ کرام نے کہا، بھائی یہ انگوٹھی لے جا، اپنی بیوی کو دے دینا یا کسی اور مصرف لے آنا۔ وہ کہنے لگے کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے سرکار نے میری طرف سے رخ انور پھیرا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم بھی عاشق بنے بیٹھے ہیں۔ اسی طرح ان اوقات میں مسجد کی کرسی سے اونچی مکان کی کرسی بنانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تو دیکھا ایک کرسی مسجد کی کرسی سے اونچی تھی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ کس کا مکان ہے؟ عرض کی یا فلاں کا۔ ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے، وہ صحابی بھی آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے رخ انور پھیر لیا۔ ہائے ہائے، ان کے لیے تو بہت بڑی سزا، تڑپ گئے، پوچھنے لگے، بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا یہ مکان کی کرسی کس کی اونچی ہے؟ تو ہم نے بتایا اپنا نام۔ یار اسی وقت واپس گئے اور مکان کو بنیادوں سے اکھیڑ کر رکھ دیا کہ جس مکان کی وجہ سے سرکار نے میری طرف سے رخ انور پھیرا ہے، میں نے اس کو رہ نہیں دینا۔ حضرت صاحب یہ ہے عشق مصطفیٰ۔ آج ہمیں کوئی یہ کہہ دے نا حضرت جی اور تساں سگرٹ پینا چھڑ دے ہو تو پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ او حافظ جی ہولی ہولی چھڑاں گے، پہلے 5 ڈبیاں پینے ہاں، پھر 4 کریں گے، پھر 3 کریں گے، پھر 2 کریں گے، پھر 1 کریں گے، پھر ادھی کریں گے، پھر آہستہ آہستہ چھڑاں گے۔ ایک دم چھڑیا تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ سگریٹ کا نشہ اتنا سخت نشہ نہیں ہے۔
شراب کا نشہ بڑا یعنی کہ ایسا نشہ ہے، اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ اور وہ صحابہ کرام جو نسل در نسل شراب پیتے آ رہے ہیں اور گھروں میں مٹکے بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال ادھر آؤ، آج ہم عشق کا امتحان لینے لگے ہیں۔ فرمایا جاؤ جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے۔ چوک میں کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں، لوگ گھروں سے باہر نکل کے پیغام سنتے ہیں، آپ اعلان کر کے اگلے چوک میں، پھر اگلے چوک میں، جب واپس آئے سرکار سے فرمایا تمہیں نے صحابہ اکرام کو کیسا پایا؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کرتا تھا، لوگ گھروں سے نکل کر میرا پیغام سنتے تھے، اعلان سنتے تھے، اور جب میں اعلان کر کے واپس آیا تو مدینے کی گلیوں میں شراب سے کیچڑ ہو چکا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ برتن تک توڑ کے رکھ دیے جس میں شراب تھی، اور جس نے شراب پی رکھی تھی انگلی کے اندر اور حلق میں انگلی ڈال کے کہہ کر کے باہر نکال دی۔ یہ ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ایک اور مثال دے دوں۔ جب بندہ سفر کرتا ہے نا، سفر، اور پہلے وقتوں کا سفر بھی آپ سمجھتے ہیں، پیدل سفر، سواریوں پہ سوار ہو کے سفر کرنا، قافلہ ایک جگہ پر رکا ہے اور گدے ذبح کیے گئے ہیں۔ اس وقت گدے کا گوشت حرام نہیں تھا، اب گوشت پک رہا ہے۔ اب جس بندے کو حضرت صاحب پیاس، بھوک شدت سے لگی ہو اور اس کے سامنے گوشت بھون رہا ہو تو طلب کتنی ہوتی ہے۔ جب کھانا پک کے تیار ہو گیا تو عشق کا امتحان شروع ہونے لگا۔ جاؤ اعلان کر دو آج سے گدے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ یار کسی صحابی نے یہ نہیں کہا چاہوں تے کھا لینے آئندہ پرہیز کریں گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ برتن تک توڑ کے رکھ دیے جس میں یہ کھانا پک رہا تھا کہ ہم نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا